بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ناظرین اعظام، اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں مہربانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سالانہ ایک انتہائی عظیم الشان بابرکت موسم عطا فرماتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، بلکہ بے حساب دیتے ہیں۔ وہ ہے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، عظمت والا، شرافت والا مہینہ۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور ایک ضعیف روایت کے مطابق اس پر کلام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان آتا تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام خوب جی جان لگا کے، بہت زیادہ اجتہاد کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ عبادت کرتے، اور پھر رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے تک استغفار کرتے کہ کہیں اس مہینے کی عبادت میں، اس کے احترام میں، اس کی عظمت و شرافت میں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں ہر سال، اور اس کے اندر اعمال کا درجہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت بڑے اچھے اشعار ہیں جو کسی شاعر نے کہے ہیں، مجھے بڑے پسند آئے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ مومنوں بحر ہدایت ہے یہ رمضان کریم، مومنوں بحر ہدایت ہے یہ رمضان کریم، معدن جود و کرامت ہے یہ رمضان کریم، لؤلؤ کان سخاوت ہے یہ رمضان کریم، لؤلؤ کان سخاوت ہے یہ رمضان کریم، مخزن سر ولایت ہے یہ رمضان کریم، حق تعالی کی امانت ہے یہ رمضان کریم، روزہ داروں کی شرافت ہے یہ رمضان کریم۔ یقیناً بہت اچھے اشعار ہیں۔ تو رمضان کے حوالے سے بیہقی کے اندر روایت ہے، ابن خزیمہ میں ہے، اگرچہ اس روایت کے اوپر بھی کلام ہے، ضعف اس کا ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف روایت پر بھی عمل ہوتا ہے۔ تو روایت یہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے ذرا پہلے، کچھ عرصہ پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اس کی عظمت پر، اہمیت پر، اور اس کے اجر و ثواب پر، اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو ایھا الناس، لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بڑا ہی عظیم الشان مہینہ سایہ فگن فرمایا ہے، مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے اندر ایک رات ہے، لیلۃ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے اس پر تو مستقل تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو ایک روزے دار کو افطار کرائے تو وہ اس کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، جہنم سے خلاصی کا سبب بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس کے اندر اپنے زیر دست لوگ، اپنے غلاموں کے ساتھ آسانی کرے، ان کے لیے آسانی پیدا کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح
رمضان کے فضائل کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے دوسری روایت میں. اس میں یہ ہے کہ پھر ان سرکش شیاطین کو ایسا بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ پھر فلا یخلصون الی ما کانوا یخلصون الیہ فی غیرہ، رمضان کے علاوہ جو جا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ان کو بہکاتے تھے، تو رمضان میں وہ ایسا نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ بڑا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد یہ مہینہ داخل ہوگا، اس لیے ہمیں اس مہینے کے استقبال میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو مہینہ جتنا، جو چیز، جو مہمان جتنا اہم ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، اسی حساب سے اس کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں. دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی بڑا اہم فنکشن ہونے والا ہو تو اس فنکشن کی تیاری کے لیے کئی روز پہلے سے ریہرسل کیا جاتا ہے. تو شعبان کا مہینہ گویا رمضان کے لیے ریہرسل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ اور اسی طرح دیگر صحابہ سے روایات ثابت ہیں، موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے. بڑے اہتمام سے شعبان میں وہ سارے اعمال کثرت سے کرتے تھے جو رمضان میں ہونے والے ہیں. ویسے تو یعنی نماز کی پابندی، اسی طرح آنکھ اور کان کی پابندی، اور اسی طرح تلاوت زیادہ کرنا، عبادات زیادہ کرنا، یہ تو ویسے ہی انسان کو کرنا چاہیے. لیکن چونکہ رمضان کے اندر اجر اور ثواب بہت زیادہ بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے. ایک روایت کے مطابق یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے. تو اس لیے رمضان میں زیادہ عبادات کی جاتی ہیں. تو یہ عبادات رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کثرت سے کرتے تھے، تاکہ رمضان میں پھر کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ جی ہم سے تو روزہ نہیں رکھا جاتا، جی ہم سے تو عبادت نہیں کی جاتی، ہم سے تو تراویح نہیں پڑھی جاتی. اس لیے شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ رمضان کے جو اعمال ہیں شعبان میں کرو، ریہرسل کرو، تاکہ تمہیں رمضان میں پھر وہ اعمال کرنے میں آسانی ہو. تو اسی لیے رمضان چونکہ ایک مہمان ہے، رمضان ایک ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے اس کے اندر ہمیں وہ رات ملی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور اسی رمضان کے مہینے میں سارے صحیفے اترے ہیں، اور رمضان کے مہینوں کو تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے. بخششوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. اسی لیے اس کی تقسیم اس طرح بھی کی گئی ہے کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے. اب رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ایک اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ رمضان کے چاند دیکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے حکم بھی دیا ہے اور اہتمام بھی کیا ہے. اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کا چاند جو ہے اہتمام کے ساتھ باہر نکل کر دیکھیں. جس سے ٹھیک ہے ملکی حوالے سے اہتمام تو ہے، پوری رؤیت ہلال کمیٹی ہے، پوری کمیٹی ہے، لیکن یہ کہ انفرادی طور پر بھی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اور پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شعبان کے مہینے میں تو روزہ کثرت سے رکھنا چاہیے، لیکن جو آخری روزہ ہے یوم الشک جسے کہتے ہیں 30واں، تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ خاص طور پر وہ روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیر اور جمعرات کا روزہ مستقل رکھ رہا ہے، اس کی عادت ہے، تو ان دنوں میں اگر کوئی پیر کا دن ہو یا جمعرات کا ہو تو وہ رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس نیت سے رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی کہے یار چلو اگر رمضان کا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نفل ہو جائے گی، اس کی اجازت نہیں ہے.
تو رمضان کا چاند نظر آنے کے ساتھ چاند کی دعا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ چاند دیکھنے کی دعا یہ ہے: اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربنا وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور اسی طرح جو چیز آپ ہم سے چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، اس کی ہمیں توفیق کے ساتھ اس چاند کو ہمارے اوپر نکال دے اور یہ چاند ظاہر فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ عظیم مشان مہینے کو، اس رحمت والے مہینے کو ہم سب کے لیے رحمت اور مغفرت کا سبب بنائے اور ہمیں اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن www.درسقرآن.com